دہلی شہر سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر واقع تہاڑ نامی وہ چھوٹا سا قصبہ اس جیل کے دم سے آباد ہے جس کی سنگین اونچی دیواروں کے پیچھے قیدیوں کی طرح ہزاروں ایسی داستانیں بھی مبہوس ہیں جن کا ایک ایک لفظ انسانیت کے رونگٹے کھڑے کر دینے کے لیے کافی ہے۔ وقت کے بے زبان حولے ان اونچی دیواروں کے اندر انسانیت کو سسکتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہزاروں بے گناہوں کو ایڑیاں رگڑ رگڑ کر دم توڑتے ہوئے دیکھ کر بے زبان وقت بھی اپنی آنکھیں بند کرنے پر مجبور ہو گیا۔ یہاں انسان نے انسان پر ایسے ایسے مظالم ڈھائے، بے گناہ قیدیوں پر تشدد کے ایسے ایسے حربے استعمال کیے کہ ان متشدد قیدیوں کی طرح وقت کے پر بھی پھڑ پھڑا کر رہ گئے۔ اونچی دیواروں والی اس جیل کی تاریخ کے بارے میں تو معلوم ہے کہ یہ کب اور کیسے وجود میں آئی، لیکن تہاڑ نامی اس قصبے کے بارے میں کچھ کہنا ذرا مشکل ہے۔ صدیوں پہلے یہ ایک چھوٹی سی بستی ہوا کرتی تھی، چند کچے مکانات اور گھاس پھوس کے جھوپڑے جن کی چاروں طرف دور دور تک ویرانہ تھا۔ پھر یہ ہوا کہ دہلی کے حکام نے خطرناک قیدیوں کے لیے ایک الگ اور مضبوط جیل کی ضرورت محسوس کی، ایک ایسی جیل جہاں قیدی فرار نہ ہو سکیں۔ اس کے لیے دہلی شہر سے چند میل دور ویرانے میں جھونپڑے اور کچے مکانوں پر مشتمل تہاڑ نامی اس چھوٹی سی بستی کا انتخاب کیا گیا۔ پہلے جیل بہت چھوٹی سی تھی، یہاں صرف چند انتہائی خطرناک قیدیوں کو رکھا جاتا تھا۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خطرناک قیدیوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ ہندوستان میں فرنگی سرکار کی پالیسیاں جنتا کو سرکار کے خلاف ابھارنے پر مجبور کرنے لگی۔ ہند میں فرنگیوں کا طلسم ٹوٹنے لگا، سیاسی شورشوں کے ساتھ سنگین نوعیت کے جرائم بھی بتدریج اضافہ ہونے لگا۔ بعض علاقوں پر تو عملاً قاتلوں اور ڈاکوؤں کا راج تھا۔ انگریز سرکار ان سے نبرد و آزما تھی۔ جرائم کے حوالے سے دہلی کی صورتحال سب سے ابتر تھی۔ پکڑے جانے والے خطرناک مجرموں کو لمبی سزا بھگتنے کے لیے تہاڑ جیل بھیج دیا جاتا۔ تہاڑ جیل کو تنگی دامہ کی شکایت رہنے لگی اور اس کے ازالے کے لیے جیل کی دیواریں بھی وقتاً فوقتاً وسعت اختیار کرتی گئی۔ دہلی کی تہاڑ جیل نے بہت جلد عالمگیر شہرت حاصل کر لی۔ دہلی شہر میں لال قلعہ اور اس کے نواب میں ابراہیم لودھی اور ہمایوں کے مقابر کے بعد اگر کسی مشہور عمارت کا نام آتا ہے تو وہ تہاڑ جیل ہے۔ لال قلعہ، لودھی کا مقبرہ اور شہنشاہ ہمایوں کے مقبرے کے پس منظر میں تو مغلیہ دور کے جاہ و جلال اور عظمت کی داستانیں موجود ہیں، لیکن تہاڑ جیل کی تاریخ ظلم و جبر، تشدد و بربریت، انسانیت سوز اور روح فرسا داستانوں سے رقم ہے۔ وقت نے اس جیل میں بڑے بڑے سورماؤں کو ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرتے دیکھا۔ ان میں وہ سیاستدان بھی ہیں جنہوں نے حکومت وقت کے خلاف آواز اٹھائی، وہ قاتل اور ڈاکو بھی ہیں جنہوں نے انسانی خون سے ہولی کھیلی، لاشوں پر قہقہے لگائے۔ وہ لوگ بھی اس جیل میں دم توڑتے دیکھے گئے جو بے گناہ تو تھے اور کسی ناکردہ جرم میں پکڑے گئے۔ عالمگیر شہرت رکھنے والا اس صدی کا سفاک ترین قاتل چارلس سوبراج آج بھی اسی جیل کی دیواروں کے پیچھے بند زندگی کی گھڑیاں گن رہا ہے، جس نے اپنی شناخت منوانے کے لیے دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک ہزار بے گناہ انسانوں کو بے دردی سے موت کی نیند سلا دیا۔ یہاں وہ جیالے سکھ اور کشمیری بھی تھے جنہوں نے بھارت کی غلامی کا توق اتار پھینکا اور آزادی کا پرچم بلند کیے سر سے کفن باندھے آتش نمرود میں کود گئے۔ تہاڑ جیل کی آہنی سلاخوں اور سنگین دیواروں کے پیچھے موت کو گلے لگانے والوں میں بہت سے ایسے جیالے بھی شامل ہیں جنہوں نے بھارتی سرکار سے اپنا حق مانگا تھا، آزادی سے زندہ رہنے کا حق۔ تہاڑ جیل کی دیواریں آج بھی کشمیری حریت پسند لیڈر مقبول بٹ کے خون کی چھینٹوں سے داغدار ہیں، جسے آزادی مانگنے کے جرم میں پھانسی کے تختے پر لٹکا دیا گیا تھا۔ کشمیری حریت پسند لیڈر مقبول بٹ کو پھانسی دیے جانے کا وقت تہاڑ جیل میں بہت کڑے حفاظتی انتظامات کیے گئے تھے، سیکورٹی فورسز میں اضافہ کیا گیا۔ جیل کے ہر بلاک میں لاتعداد باوردی محافظوں کے علاوہ سیکورٹی کے افراد بڑی تعداد میں قیدیوں کے بھیس میں بھی جیل کے ہر حصے میں موجود تھے۔ ان قیدیوں پر خاص طور سے نگاہ رکھی جا رہی تھی جن کا تعلق کشمیر سے تھا یا مسلمان تھے۔ حکام کو اندیشہ تھا کہ مقبول بٹ کو پھانسی دے جانے پر جیل میں ہنگامہ نہ ہو جائے۔ مقبول بٹ کی پھانسی پر وادی کشمیر میں ہندو راج کے خلاف حریت پسندوں کی جدوجہد تیز ہو گئی۔ دہلی میں بھی کشمیری باشندوں نے ہندو راج کے خلاف مظاہرے کیے، لیکن تہاڑ جیل میں کچھ بھی نہ ہوا، نہ کوئی مظاہرہ، نہ کوئی ہنگامہ۔ اس جیل میں اگرچہ چند ایسے کشمیری مسلمان قیدی موجود تھے جنہیں اس الزام میں سلاخوں کے پیچھے بند کیا گیا تھا کہ ان کا تعلق کشمیریوں کی ایک حریت پسند تحریک سے ہے۔ لبریشن فرنٹ سے وابستہ ہونا ہی ان کا سنگین جرم تھا اور وہ اپنے اس جرم کی سزا اس بدنام زمانہ تہاڑ جیل میں بھگت رہے تھے۔ سلیم کشمیری اور طارق سعید اس وقت بھی تہاڑ جیل میں موجود تھے جب مقبول بٹ کو یہاں لایا گیا تھا، اور وہ اس وقت بھی جیل ہی میں تھے جب مقبول بٹ کو پھانسی دی گئی۔ اس دوران دونوں میں سے کسی نے بھی مقبول بٹ سے ملنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اگر کوئی کوشش بھی کی جاتی تو کامیابی نہ ہوتی، کیونکہ مقبول بٹ کو جیل کے ایک ایسے حصے میں رکھا گیا تھا جہاں پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا۔ بڑے سخت حفاظتی انتظامات تھے جیل کے اس حصے میں، اور جب مقبول بٹ کو تختہ دار پر لٹکایا گیا تو انہوں نے زبان سے ایک لفظ نہیں نکالا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ ان کے خلاف مزید الزامات عائد کر کے ان کی سزا میں اضافہ کر دیا جاتا۔ سلیم کشمیری اور طارق سعید کو تہاڑ جیل میں آئے ہوئے 4 سال سے زیادہ ہو چکے تھے۔ ان دونوں کی پہلی ملاقات جموں میں ہوئی تھی۔
سلیم کا تعلق بھارت کے زیر تسلط وادی کشمیر کے ایک قصبے پہلگام سے تھا، جبکہ طارق سعید آزاد کشمیر کے قصبے باغ کا رہنے والا تھا۔ وہ دونوں نوجوان تھے اور ہر کشمیری نوجوان کی طرح وہ بھی وادی کشمیر کو غاصب ہندوؤں کے تسلط سے آزاد کرانا چاہتے تھے۔ وہ آزاد وطن کی فضا میں سانس لینا چاہتے تھے اور یہ مشترکہ مقصد ہی انہیں ایک جگہ لے آیا تھا۔ لبریشن فرنٹ میں شامل ہونے کے بعد اونچے پہاڑوں میں واقع ایک چھوٹے سے تربیتی کیمپ میں ان دونوں نے پہلی بار ایک دوسرے کو دیکھا تھا، لیکن باقاعدہ تعارف حاصل نہیں ہو سکا تھا۔ تربیتی کیمپ ختم ہونے کے بعد تقریباً 2 ماہ بعد طارق سعید کو اطلاع ملی کہ اسے لبریشن فرنٹ کی طرف سے ایک نہایت اہم مشن کے لیے منتخب کر لیا گیا ہے۔ اسے مشن کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا، لیکن مقررہ تاریخ تک جموں کے قریب خفیہ مقام پر پہنچنے کا حکم دیا گیا۔ ان دنوں کشمیری حریت پسندوں کی مختلف تحریکیں ہندو سامراج کے خلاف بڑی گرمجوشی کا مظاہرہ کر رہی تھی، جس کی وجہ سے آزاد کشمیر سے مقبوضہ کشمیر میں داخل ہونا خاصا مشکل کام تھا۔ لیکن طارق سعید کسی نہ کسی طرح جموں پہنچنے میں کامیاب ہو گیا، اور پھر جموں شہر سے چند میل دور پہاڑوں میں گھری ہوئی ایک چھوٹی سی بستی تک پہنچنا بھی اسے دشواری پیش نہیں آئی تھی۔ اس کا میزبان ایک بوڑھا چرواہا تھا جس کے سر کے بال برف کی طرح سفید تھے۔ طارق سعید کے اندازے کے مطابق اس کی عمر 75 کے لگ بھگ ضرور رہی ہوگی، لیکن مسافہ کرتے ہوئے طارق نے اس میں جوانوں جیسی طاقت کا احساس کیا تھا۔ اس کا لباس بوسیدہ اور چہرے پر حسرت تھی، لیکن آنکھوں سے ایک عزم جھلکتا تھا۔ طارق کی حالت بھی خستہ حال تھی، پھٹا ہوا لباس، ٹوٹے ہوئے جوتے اور افلاس زدہ چہرہ دیکھ کر اس کی حیثیت کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ اس کی حالت ان کشمیری مسلمانوں سے مختلف نہیں تھی جو غربت و افلاس کی چکی میں پس رہے تھے۔ وادی میں تمام وسائل پر ہندوؤں کا قبضہ تھا اور دولت و طاقت کے بلبوتے پر ہی وہ ان افلاس زدہ مسلمانوں پر مسلط تھے، لیکن وہ اس حقیقت سے بے خبر تھے کہ ان فاقہ زدہ چہروں پر چمکتی ہوئی آنکھوں کے پیچھے جو طوفان مچل رہے ہیں وہ انہیں خس و خاشاک کی طرح بہا لے جائیں گے۔ وہ بوڑھا چرواہا شیراز تھا۔ اس نے بڑی گرمجوشی سے طارق سعید کو خوش آمدید کہا۔ یہ بستی صرف 7 گھروں پر مشتمل تھی، سب کے سب مسلمان تھے اور ان کی گزر اوقات مویشیوں کی پرورش پر تھی۔ طارق کی آمد پر بستی کے کسی آدمی نے حیرت کا اظہار نہیں کیا اور نہ ہی بوڑھے شیراز سے کسی نے اس کے بارے میں پوچھا۔ طارق میلوں پیدل چلا تھا۔ جب وہ بستی میں پہنچا تو شام ہونے کو تھی۔ کچھ ہی دیر بعد چراغ روشن ہو گئے۔ طارق سعید کھانا کھانے کے فوراً بعد گہری نیند سو گیا، اور جب اس کی آنکھ کھلی تو دن کی روشنی پھیل چکی تھی۔ وہ رات بھر بے خبر سویا رہا تھا۔ شکر ہے تم جاگ گئے، میں تو سمجھی تھی کہ شاید اب تم کبھی نہ اٹھ سکو گے۔ طارق کو یہ محسوس ہوا جیسے اس کے کانوں کے قریب جل ترنگ بج اٹھے ہوں۔ بڑی سریلی آواز تھی۔ اس نے ایک جھٹکے سے گردن گھما کر دیکھا اور پھر پلک جھپکنا بھول گیا۔ اس لڑکی کی عمر زیادہ سے زیادہ 15-16 سال رہی ہوگی۔ سیب کی طرح سرخ رخسار، ہرنی جیسی چمکدار بڑی بڑی سیاہ آنکھیں، گلاب کی پتیوں جیسے نازک اور پتلے پتلے ہونٹ اور انگڑائیاں لیتا ہوا شباب۔ کون ہو تم اور شیراز بابا کہاں ہیں؟ طارق نے پوچھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ لڑکی کے مسحور کن حسن نے اسے بے حد متاثر کیا تھا۔ میں روشا ہوں، شیراز بابا کی پوتی۔ سورج سوا نیزے پر آ گیا ہے، اٹھو، میں تمہارے لیے ناشتہ لے کر آئی ہوں، لڑکی نے جواب دیا۔ میں نے پوچھا تھا شیراز بابا کہاں ہیں؟ طارق نے کہا۔ بابا مویشی لے کر پہاڑیوں کی طرف چلے گئے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ میں تمہارا خیال رکھوں، اب اٹھ جاؤ، ناشتہ تیار ہے۔ تم شیراز بابا کی پوتی ہو، مگر کل شام جب میں یہاں آیا تھا تو اس وقت تم نظر نہیں آئی تھی، اب کہاں سے ٹپک پڑی؟ طارق نے اس کے چہرے پر نظریں جما دی۔ رات کو میں 7 والی بستی میں تھی، میری سہیلی کی شادی ہو رہی تھی، ساری سکھیاں اس کے گھر جمع تھی، میں صبح ہی آئی ہوں۔ وہ بستی یہاں سے صرف 1.5 کوس کے فاصلے پر ہے، بس اب تم اٹھ جاؤ، مجھے اور بھی کام کرنے ہیں۔ روشا کہتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ طارق جمائیاں لیتا وہ باہر آ گیا۔ شیراز کا یہ مکان 3 چھوٹے چھوٹے کمروں پر مشتمل تھا، 2 کمرے رہائش کے لیے اور تیسرا سامان اور مویشیوں کے چارے وغیرہ کے لیے مخصوص تھا۔ بستی کے چاروں طرف تحد نگاہ سبزہ پھیلا ہوا تھا۔ مکانوں کی پشت پر ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی اور سامنے کے رخ پر چند گز دور شفاف پانی کی ایک چھوٹی سی ندی بہہ رہی تھی۔ طارق نے ندی کے ٹھنڈے اور شفاف پانی سے منہ دھویا اور دیر تک کھڑا چاروں طرف پھیلے مرغزار کو دیکھتا رہا، پھر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا واپس آ گیا۔ روشا اپنے مکان کے سامنے چولہے کے قریب بیٹھی تھی۔ چولہے پر ایلومینیم کی کیتلی چڑھی ہوئی تھی جو دھوئے سے بالکل سیاہ ہو چکی تھی۔ چند قدم کے فاصلے پر بانس کی ایک چارپائی بھی بچھی ہوئی تھی۔ طارق چارپائی پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ چند منٹ بعد روشا ناشتہ لے آئی۔ ناشتہ سبز قہوے اور سوکھی روٹی پر مشتمل تھا۔ طارق سوکھی روٹی قہوے میں بھگو بھگو کر کھانے لگا۔ تم شیراز بابا کی پوتی ہو، لیکن تم نے یہ نہیں بتایا کہ تمہارا باپ کہاں ہے، کیا نام ہے اس کا؟ میرے خیال میں اس گھر میں شیراز بابا اور تمہارے علاوہ کوئی نہیں رہتا۔ طارق نے قہوے کا گھونٹ بھرتے ہوئے سوالیہ نگاہوں سے روشا کی طرف دیکھا۔ کسی مجاہد کی بیٹی سے سوال پوچھنا بہت ہی غیر ضروری ہے کہ اس کا باپ کہاں ہے، روشا نے جواب دیا۔ اوہ! طارق نے مزید کوئی سوال نہیں کیا۔ ناشتہ ختم کر کے اس نے چراگاہ کا راستہ پوچھا تو روشن سے روکا۔ تم بستی سے باہر نہیں نکلو گے، یہ بابا کا حکم ہے۔ کیوں؟ طارق نے الجھی ہوئی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔
सिक्योरिटी वाले इन पहाड़ों में खूनी भेड़ियों की तरह घूमते रहते हैं और तुम जानते हो कि हम मुसलमान इस मकबूजा खित्ते में कैसी कसम पुरसी की जिंदगी बस कर रहे हैं। हम पर जो सितम ढाए जा रहे हैं इनसे सारी दुनिया वाकिफ है। भारतीय दरिंदे जिसको चाहे पकड़ कर ले जाते हैं और पकड़े जाने वाले मुसलमान पर सिर्फ एक ही इल्जाम लगाया जाता है कि वो किसी हुर्रियत पसंद तंजीम का जासूस है या पाकिस्तान का एजेंट है। वो चंद रोज पहले भी यहाँ एक बेगुनाह को पकड़ कर ले गए थे जिसका आज तक पता नहीं चला। मैं नहीं चाहती कि तुम भी इन दरिंदों के हाथ लग जाओ जो इस खित्ते में मुसलमानों का नामो निशान मिटाने पर तुले हुए हैं। बाबा ने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं, तुम मेरा ख्याल रखोगी। तारिक ने मुस्कुराती निगाहों से उसकी तरफ देखा। हाँ, एक मुजाहिद की बेटी हूँ और बस बस। तारिक ने हाथ उठाकर उसे मजीद कुछ कहने से रोक दिया। वो रोशा की बेबाकी और अज़्म की दाद दिए बगैर नहीं रह सका था। बहरहाल उसने रोशा के कहने के मुताबिक अमल किया और बस्ती से बाहर जाने का इरादा तर्क कर दिया। रोशा कुछ देर तक घर के कामकाज में लगी रही और फिर बस्ती में अपनी किसी सहेली के घर चली गई। तारिक बान की खरी चारपाई पर लेटा कभी रोशा के बारे में और कभी अपने मिशन के बारे में सोचने लगता। उसे बताया गया था कि मिशन के बारे में तफसीलात शिराज बाबा बताएगा, लेकिन गुज़श्ता रात खाने के बाद वो कुछ देर तक वादी की सूरत हाल के बारे में तो बातें करते रहे थे, लेकिन शिराज बाबा ने उसे मिशन के बारे में एक लफ्ज तक नहीं निकाला था। तारिक को यह भी बताया गया था कि इस मिशन में सिर्फ 2 आदमी शामिल होंगे, एक वो खुद और दूसरा एक और। उस दूसरे आदमी को भी इसी बस्ती में पहुंचना था जो अभी तक नहीं पहुंचा था। और तारिक ये सोच कर रह गया था कि मुमकिन है दूसरे आदमी की आमद के बाद ही शिराज बाबा उन्हें इस मिशन के बारे में बताए। रोशा उसे दोपहर का खाना खिलाने के बाद फिर अपनी सहेली के घर चली गई। तारिक टहलता हुआ नदी पर चला गया और देर तक वहां बैठा रहा। फिर अचानक ही वादी फायरिंग की आवाज से गूंज उठी और वो उछलकर अपनी जगह से खड़ा हो गया। उसने बस्ती की तरफ देखा, वहां कुछ नहीं था। फायरिंग की आवाज एक बार फिर सुनाई दी। पहाड़ों में बाज़गश्त सी पैदा करते आवाज से अंदाजा लगाना दुश्वार था कि फायरिंग कहाँ पर हो रही है, लेकिन आवाज ज्यादा दूर की नहीं थी। वो तेज से कदम उठाता बस्ती की तरफ चल पड़ा। रोशा मकान के सामने चूल्हे में लकड़ियां जलाने की कोशिश कर रही थी। ये फायरिंग की आवाज कैसी थी? तारिक ने उसके करीब रुककर पूछा। ये पहाड़ तो गोलियों की आवाजों से गूंजते रहते हैं। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कहवा बना रही हूँ। कुछ देर में बाबा भी मवेशी लेकर आते होंगे। रोशा ने जवाब दिया और अपने चूल्हे में फूंके मारने लगी। साए लंबे हो गए थे। सूरज आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ों की तरफ झुक रहा था। तारिक चारपाई पर बैठकर रोशा की तरफ देखने लगा। तकरीबन 15 मिनट बाद रोशा ने कहवा बनाकर केतली और प्याली उसके सामने रख दी और खुद दूसरे कामों में मसरूफ हो गई। तारिक ने कहवा पीकर प्याली रखी थी कि एक निस्वानी चीख सुनकर उछल पड़ा। दबी दबी सी ये चीख बस्ती की दाईं तरफ से आई थी। रोशा भी काम छोड़कर उस तरफ देखने लगी। बस्ती के और लोग भी घरों से निकल आए थे। उनमें 3-4 बूढ़े मर्द, 6-7 बूढ़ी औरतें, बच्चे और 3 ऐसी औरतें थी जो जवानी का सफर पूरा करने के बाद बुढ़ापे की दहलीज पर कदम रख रही थी। वो सब उसी तरफ देख रहे थे जहां से चीखों की आवाज सुनाई दे रही थी। सबके चेहरों के रंग बदले हुए थे। चीखों की आवाज मुसलसल सुनाई दे रही थी और फिर कुछ ही देर बाद एक बेडूम औरत दरख्तों के झुंड से निकलकर सामने आ गई। उसका सांस बुरी तरह फूला हुआ था और वो बार बार लड़खड़ा कर गिर रही थी। अरे ये तो मासी ज़ैनब है, रेशमा की माँ। रोशा उस औरत को देखकर बदहवासी हो गई। रेशमा कौन? तारिक ने पूछा। मेरी सहेली जिसकी शादी होने वाली है। कल रात में उसी के घर गई हुई थी, अल्लाह खैर करे। रोशा दरख्तों की तरफ दौड़ने लगी। बस्ती के दूसरे लोग भी उसी तरफ दौड़ रहे थे। तारिक भी दौड़ने लगा। मासी ज़ैनब ठोकर खाकर गिर गई थी, साथ ही उसके मुंह से चीख निकल गई थी। इस दौरान बस्ती के लोगों के साथ तारिक भी वहां पहुंच गया। एक औरत ने झुककर मासी को उठाना चाहा, मगर वो फिर गिर गई। वो बुरी तरह हाँप रही थी, मुंह से कफ बह रहा था और चेहरा खौफ दहशत से इस तरह सफेद हो रहा था जैसे सारा खून उछड़ गया हो। क्या हुआ मासी ज़ैनब? रोशा उस पर झुक गई। खैर तो है ना? ये तुम्हारी हालत? वो भेड़िए, मासी ज़ैनब हाँपते बोली, मेरी रेशमा को उठाकर ले गए हैं। उन्होंने बस्ती जलाकर राख कर डाली, सबको जिंदा जला दिया, भून दिया सबको गोलियों से दरिंदों ने। कौन से वो? रोशा ने पूछा। उसका लेजा भी एक अनजाने खौफ से थर्रा रहा था। फौजी हिंदू भेड़िए। मासी ज़ैनब को अपनी आवाज पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था। वो कह रहे थे उन्हें एक पाकिस्तानी जासूस की तलाश है जिसे हमने छुपा रखा है। वो घरों में घुसकर तलाशी के बहाने लूटमार करने लगे। रेशमा के बाप ने मुजाहमत की तो उसे गोली मार दी, बल्कि सबको गोलियां मार दी, आग लगा दी बस्ती को। मेरे सामने सबको जिंदा जला दिया। रेशमा और जुबैदा को उठाकर ले गए, वो भारतीय दरिंदे। मासी ज़ैनब फूट फूट कर रोने लगी। फिर उसने बताया कि वो इस वक्त बस्ती से बाहर गई हुई थी। अगर वो इस वक्त बस्ती में होती तो उसे भी छलनी कर दिया जाता। जब वो बस्ती में पहुंची तो पूरी बस्ती जलकर राख हो चुकी थी। हर तरफ जली हुई और गोलियों से छलनी लाशें बिखरी पड़ी थी। रोशा और बस्ती वाले मासी ज़ैनब को रोशा के मकान में ले आए। इस वाक़े ने चेहरे को धुंधला दिया था। जिंदगी तो पहले ही खौफ के साए में बस हो रही थी, अब ये साए कुछ और गहरे हो गए थे। मासी ज़ैनब को चारपाई पर लिटा दिया गया। बस्ती के लोग उसके चारों तरफ जमा थे। तारिक एक तरफ खड़ा सोच रहा था कि क्या मासी ज़ैनब की बस्ती पर यह कहर उसकी वजह से टूटा था। वो एक खुफिया मिशन पर यहाँ आया था। मुमकिन है भारतीय इंटेलिजेंस को भी इसके बारे में इत्तला मिल चुकी हो और भारतीय फौजी उसकी तलाश में मासी ज़ैनब की बस्ती में पहुंचे हों।
لیکن وہ پاکستانی جاسوس تو نہیں تھا، اس کا تعلق تو کشمیر کی تنظیم لبریشن فرنٹ سے ہے۔ لیکن بھارتیوں کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ان کو تو ہر کشمیری مسلمان کے چہرے پر پاکستانی جاسوسوں کا عکس نظر آتا ہے۔ شام دھندلا رہی تھی، یہ لوگ ابھی ماسی زینب کے غم سے سنبھلے بھی نہیں تھے کہ ایک اور روح پرسا اطلاع ملی۔ بستی کا ایک نوجوان لڑکا جو مویشی چرانے کے لیے گیا ہوا تھا، وہ دوڑتا ہانپتا بستی میں داخل ہوا۔ اس کا چہرہ خوف کی شدت سے پیلا ہو رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ ایک فوجی جیپ اس طرف آ رہی ہے۔ وہ اپنے مویشیوں کو ہانکتا اس طرف آ رہا تھا کہ بکری کا ایک بچہ ٹیلے پر چڑھ گیا۔ وہ بکری کے بچے کو پکڑنے کے لیے ٹیلے پر چڑھ گیا۔ اس نے بستی کی طرف آنے والے راستے پر ایک فوجی جیپ کو دیکھا تو مویشیوں کو چھوڑ کر دوڑتا ہوا یہاں آ گیا۔ اس کے کہنے کے مطابق جیپ زیادہ دور نہیں تھی۔ طارق نے اس کی بتائی ہوئی سمت میں دیکھا، ایک بڑے ٹیلے کی دوسری طرف دھول کا بادل سا اگتا نظر آ رہا تھا، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ جیپ زیادہ دور نہیں تھی۔ وہ ٹیلے کے اوپر سے گھوم کر کسی بھی لمحے سامنے آ سکتی تھی۔ روشا بھی دھول کے اڑتے ہوئے اس بادل کو دیکھ رہی تھی، پھر ایک دم جیسے وہ ہوش میں آ گئی اور طارق کو بازو سے پکڑ کر کھینچتی ہوئی طرف لے گئی۔ وہ لوگ یقیناً تمہاری تلاش میں ہیں، تم چھپ جاؤ، روشا نے کہا اور بدحواس نگاہوں سے چاروں طرف دیکھنے لگی جیسے چھپانے کے لیے جگہ تلاش کر رہی ہو۔ کیا تم مجھے بزدل سمجھتی ہو؟ میں یہ بزدلی کی بات نہیں، روشا نے اس کی بات کاٹ دی۔ تم اس علاقے میں اجنبی ہو، تم بڑی آسانی سے جاسوس ہونے کے الزام لگایا جا سکتا ہے۔ اگر تم پکڑے گئے تو تمہیں پناہ دینے کے الزام میں پوری بستی کو جلا کر راکھ کر دیا جائے گا۔ بات طارق کی سمجھ میں آ گئی۔ بھارتی درندوں سے اگرچہ کسی رحم کی توقع نہیں تھی، لیکن روشا کی بات میں بڑا وزن تھا۔ وہ بھی کسی پناہ گاہ کی تلاش میں چاروں نظر دوڑانے لگا۔ میرے ساتھ آؤ، اس وقت وہی ایک ایسی جگہ ہے جہاں تم چھپ سکتے ہو۔ روشا اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کمرے کی طرف دوڑی جس میں فالتو چیزیں اور مویشیوں کا چارہ وغیرہ بھرا ہوا تھا۔ بھوسے کے اس ڈھیر میں گھس جاؤ۔ جیپ جب بستی کے سامنے پہنچ چکی ہے، روشا اسے کمرے میں بھوسے کے ڈھیر کی طرف دھکیل چکی تھی۔ طارق کو بھوسے کے ڈھیر میں چھپنے میں چند سیکنڈ زیادہ نہیں لگے، لیکن اس نے اتنا سا خلا رہنے دیا کہ ہوا کی آمد و رفت برقرار رہے۔ جیپ مکانوں کے سامنے آ کر رک گئی۔ اس جیپ پر 3 فوجی سوار تھے، وہ تینوں سب مشین گنوں سے لیس تھے۔ جیپ رکتے ہی فوجی کود کر نیچے اتر آئے، جبکہ تیسرا سٹیئرنگ کے سامنے بیٹھا رہا۔ اس بستی کے مرد کہاں ہیں؟ کہاں چھپ گئے سب لوگ؟ ایک فوجی نے گرجدار آواز میں پوچھا۔ کیا ہم تمہیں مرد نظر نہیں آتے؟ ایک بوڑھے نے کہا۔ خاموش رہ بوڑھے، فوجی دھاڑا، میں جوان آدمیوں کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ ہم جوانوں سے زیادہ طاقتور ہیں، ان بازو میں بڑی قوت ہے ابھی، بوڑھے نے سینہ ٹھونک کر جواب دیا۔ بند کرو اپنی زبان، فوجی نے کہتے ہوئے سب مشین گن کا بٹ پوری قوت سے بوڑھے کے سینے پر مارا۔ بوڑھا چیختا ہوا گر پڑا۔ اس اٹھنے کی کوشش کی، لیکن فوجی نے اسے 3-4 ٹھوکریں اور رسید کر دی۔ بوڑھا بری طرح بل بلانے لگا۔ ہمیں معلوم ہے کہ یہاں کوئی پاکستانی جاسوس چھپا ہوا ہے، اس فوجی نے سب کے چہروں کو گھورتے ہوئے کہا۔ بہتر ہوگا کہ اس جاسوس کو ہمارے حوالے کر دو، ورنہ ہم اس بستی کو جلا کر راکھ کر دیں گے اور تم کسی کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ یہاں کوئی جاسوس نہیں، اگر ہوتا بھی تو ہم اس کے بارے میں کچھ نہ بتاتے، ایک ادھیڑ عورت نے دلیری سے جواب دیا۔ اوہ، دوسرا فوجی اس کی طرف گھوم گیا۔ اس سب مشین گن کی نال پوری قوت سے عورت کے منہ پر ماری، عورت کے منہ سے چیخ نکل گئی، اس کا جبڑا ٹوٹ گیا اور خون ابلنے لگا۔ رادھن بلبیر، فوجی نے اپنے ساتھی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تمام گھروں کی تلاشی لو، اگر کوئی مزاحمت کرنے کی کوشش کرے تو بھون ڈالو اسے۔ جیپ کے اسٹیئرنگ کے سامنے بیٹھا فوجی بھی اتر گیا۔ وہ بلبیر تھا جو رادھن کے ساتھ مل کر گھروں کی تلاشی لینے لگا۔ تیسرا فوجی بستی کے مکینوں پر سب مشین گن تانے کھڑا رہا۔ روشا اپنی جگہ سے سرکتی ہوئی چولہے کے قریب آ کھڑی ہوئی۔ مویشی والے کمرے کا دروازہ سامنے تھا، بھوسے کا وہ ڈھیر بھی نظر آ رہا تھا جس میں طارق چھپا ہوا تھا۔ ایک فوجی جیسے اس دروازے کی طرف بڑھا، روشا زمین پر پڑی ہوئی 3-4 لکڑیاں اٹھا کر اس طرح سامنے آ گئی جیسے لکڑیاں اس کمرے میں ڈالنے جا رہی ہے۔ فوجی نے اسے دیکھا تو یکدم ٹھٹک گیا، جیسے پہلی بار اسے دیکھا ہو۔ اوہو، فوجی کے منہ سے سیٹی سی نکل گئی۔ رمیش جی ادھر تو دیکھو ذرا، کیا چیز ہے، اسی کو لے چلو، رات آرام سے گزر جائے گی۔ واقعی، اس فوجی نے جواب دیا جسے رمیش کہہ کر مخاطب کیا گیا تھا۔ اسے تو میں نے دیکھا ہی نہیں تھا، اٹھا کر جیپ میں ڈال لو اور لے چلو یہاں سے، لعنت بھیجو پاکستانی جاسوس پر۔ جس فوجی نے اپنے ساتھیوں کو روشا کی طرف متوجہ کیا تھا وہ رادن تھا۔ وہ نپے تلے قدم اٹھاتا روشا کی طرف بڑھا۔ خبردار اپنے ناپاک ہاتھ مجھے مت لگانا۔ روشا لکڑیاں پھینک کر 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ ارے تم بچ کر کہاں جاؤ گی؟ کئی روز بعد تو تم جیسی کومل ناری دکھائی دی ہے، آج تو ہم اپنی من کی پیاس بجھائیں گے، رادھن آگے بڑھتے ہوئے بولا۔